لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر دے دو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے مگر ماں کی جگہ کوئی نہیں۔ ماں کے لیے سب چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہو تو آنگن میں بہار آ جاتی ہے اور جو نہ ہو تو تمام تر رونق کے باوجود گھر ویران لگتا ہے۔ دوسری عورتوں کو کہا جا سکتا ہے کہ ماں جیسی ہو، ماں کو کوئی نہیں کہتا فلاں عورت تم جیسی ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے، اہل جہاں سنو، وہ میری ماں کی ذات ہے۔ ساری رات سوتے ہوئے میں نے جنت کی سیر کی، صبح جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سر ماں کے قدموں میں تھا۔ ابو علی سینا نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب ہم 5 اور سیب 4 تھے، تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں۔ استاد نے مذاق میں کہا، کون ہے جو جنت سے مٹی لا سکے؟ دوسرے دن ایک بچہ تھوڑی سی مٹی کسی چیز میں ڈال کر لے آیا اور بولا، استاد جی آپ نے کل جنت کی مٹی مانگی تھی۔ استاد اور پوری کلاس کے بچوں نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے عشق اور محبت کے بھرپور لہجے میں کہا، ماں کے قدموں کے نیچے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔